السلام علیکم پاکستان، کیا حال ہے؟ ہم ایک بار پھر آپ کے ساتھ شامل ہیں مارکیٹس کے ریویو کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ US ڈالر، بٹ کوائن، آئل اور گولڈ کا ریویو۔ مارکیٹس پہ بات کرنے سے پہلے کچھ پاکستان کی کرنٹ سچویشن پہ بات دیکھیں۔ میں بہت زور دے کے کہہ رہا ہوں بار بار کہ پاکستان کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کی اب انٹرنیشنل لیول پہ کیا پوزیشن ہے۔ کل ایک ایپیسوڈ ہوئی دبئی ایئر شو میں جو انڈیا کا فائٹر کریش کیا، اس سے ہمیں افسوس ہے کہ وہ فائٹر کریش کیا اور ان کے پائلٹ کی بھی اس میں ڈیتھ ہوئی۔ یہ بڑا انفارچونیٹ ایپیسوڈ ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ہم جو بھی کہیں اس کا ڈائریکٹ بینیفٹ پاکستان کو ہو رہا ہے۔ پاکستان کو اب ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ انٹرنیشنل لیول پہ ایک پلیئر بن گئے ہیں آپ، ٹھیک ہے، اور اس میں بہت میچورٹی کی ضرورت ہے۔ ہم پرانے طریقے نہیں کر سکتے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ اٹ از فولشنس رادر اٹ از انسینٹی ٹو کیپ ڈوئنگ دا سیم تھنگس اینڈ ایکسپیکٹ اے ڈفرنٹ ریزلٹ۔ ہم پرانی حرکات کرتے رہیں گے اور ایکسپیکٹ کریں گے کہ ہمیں فیوچر میں بہتر نتائج ملیں گے، نہیں ملیں گے۔ آئی ایم ایف کی کل رپورٹ آئی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اس کے قبضے میں ہے، اور اس کی وجہ سے اکنامک گروتھ نہیں ہو رہی۔ یہ رپورٹ ابھی 2025 میں آئی ہے، یہی رپورٹ بالکل اس طرح کی 2021 میں بھی آئی تھی۔ اس میں بھی انہوں نے یہی بات کی تھی کہ پاکستان کا جو ایلیٹ کیپچر ہے وہ پاکستان کی اکانومی کا سانس گھونٹ رہا ہے، اس کا دم گھونٹ رہا ہے، اس کی گردن دبائی بھی ہے اس نے۔ ہمیں یہ ریئلائز کرنا ہے کہ ہم جب تک اپنے ہاؤس کو until we set our own house in order ہم گرو نہیں کر پائیں گے۔ اس میں یہ بات جنرل باجوہ نے بھی 2-3 سال پہلے کی تھی، اور میرا خیال ہے کہ آرمی کے سرکلز میں یہ بات سمجھی جاتی ہے۔ این ڈی یو کے جو ہیں گریجویٹس اور این ڈی یو کے اسکالرز اور این ڈی یو میں جو لوگ ٹرینڈ ہیں، جو وہاں پہ کورسز کر کے آئے ہیں، ان سے بھی میری بات ہو رہی ہے۔ این ڈی یو از نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی، جہاں پہ کہ ملٹری اور سویلین اسٹیبلشمنٹ دونوں کے لوگ ٹریننگ کے لیے جاتے ہیں۔ یہ بڑی تھاٹ ہے کہ ہمیں چیزوں کو اپنے گھر کو ٹھیک کرنا ہے اگر ہم فردر یہاں سے گرو کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے اس میں بہت رول جو ہے وہ سیاست دانوں کا ہے۔ اب آپ کے سیاست دان، آپ کی جوڈیشری اور آپ کی بیوروکریسی، ان تینوں کو میچورٹی دکھانی پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ فوج میں اور ایون سویلین اسٹیبلشمنٹ میں کسی حد تک، لیکن سویلین اسٹیبلشمنٹ میں شاید بہت کم، ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں کافی زیادہ یہ فیلنگ ہے کہ ہمیں اپنے جو انٹرنل افیئرز ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے، ہماری جوڈیشری کو ریئلائز کرنا ہے کہ ہم جو اسٹیٹ کے انسٹیٹیوشنز ہیں ان کو کس طرح اسٹرینتھن کریں۔ یہ 27th امینڈمنٹ میں جس طرح سپریم کورٹ ویکن ہوئی، اس میں ججز کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے اور اس کے اوپر ایک واضح سٹینڈ لینا چاہیے پوری قوم کے سامنے۔ آپ پوری قوم کے مجرم بنیں گے، بالکل جس طرح آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کا ایک قانونی قتل کیا، ایک عدالتی قتل کیا، اسی طرح اگر آپ اب سٹینڈ نہیں لیتے تو آپ اس کے لیے جواب دیں گے، تاریخ آپ کو کبھی نہیں بخشے گی۔ اسی طرح ہمارے بیوروکریٹس کو یہ ریئلائز کرنا ہے کہ کمیشن اور کک بیک سے نکل کے کریں۔ ایک اسسٹنٹ کمشنر کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ اس کا کام جو ہے وہ غریب آدمی کی ریڑیاں توڑنا نہیں ہے، اس کا کام عام آدمی کی زندگی بہتر بنانا ہے۔ دے آر سول سرونٹس، وہ عوام کے سروس کے لیے ہیں، عوام کے حکمران نہیں ہیں۔ ایک پروونشل سیکرٹری کو ریئلائز کرنا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک ڈپارٹمنٹ دیا گیا ہے تو اس میں وہ لوگوں کی زندگی بہتر کیسے بنائے۔ I'm sorry to say لیکن موسٹلی پروونشل سیکرٹریز کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ڈپارٹمنٹ کو رن کرنا کیسے ہے۔ And quite frankly I'm not even sorry to say it's a sorry state of affairs۔ سیکرٹری کو جو ہے اس ڈپارٹمنٹ کا سیکشن آفیسر بتا رہا ہوتا ہے کہ سر جی اس طرح اس طرح اس طرح ہے، he or she doesn't know the first thing about that department۔ اور ہوگا بھی کیسے؟ 6-8 مہینے کے لیے تو یہ لوگ اپوائنٹ ہوتے ہیں، اس کے بعد they get moved on to the next department، چاہے جتنے مرضی کورسز انہیں کرا لیں۔ I refuse to accept the idea کہ ان کو 6-8 مہینے میں اس ڈپارٹمنٹ کی ورکنگ کا پتہ لگ جاتا ہے۔ میں ایک ڈاکٹر ہوں، ہم ایک ڈاکٹر کو ایک اسپیشلٹی میں 5 سال ٹرین کرتے ہیں
تو کہیں جا کے اس چیز کا اس کو روٹین ہینڈلنگ آتی ہے. کمپلیکیٹڈ کیسز میں وہ پھر بھی پھنس جاتا ہے, سینئرز کی اوپینین لیتا ہے. تو ایک سول سرونٹ جو کہ آئی وڈ سے کہ جس کی جو بیک گراؤنڈ ہے, ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ایک گریجویٹ سے زیادہ نہیں ہے, اس کو کہاں سے 6 مہینے میں پورے ڈپارٹمنٹ کی رننگ آئے گی. سملرلی سیاست دانوں کو اپنے جو پیٹی انٹرسٹ ہیں اس سے اوپر اٹھنا پڑے گا. ٹھیک ہے, سیاست دان, میں یہ مانتا ہوں کہ سیاست دانوں کو بلا وجہ گالیاں پڑتی ہیں, لیکن ایٹ the same time the politicians have to realize that they have to rise above this throne اور prison thinking. وہ جو گیم آف تھرونز چلتی ہے کہ یا تخت یا تختہ, وہ چیز ہمیں ختم کرنی ہے اس ملک میں. آپ کل دیکھیں زوران ممدانی نے کتنی بروزنگ کیمپین کی, اس کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ نے کتنی غلط باتیں کی, اس کو لٹرلی گالیاں تک دے دیں, اس کا سرنیم تک غلط کر دیا, ممدانی کو منڈامی کہتا تھا وہ. لیکن اب وہ الیکٹ ہو گیا, جس دن سے الیکٹ ہوا اس نے اس کے خلاف ایک بات نہیں کی, اور کل میٹنگ دونوں کی ہوئی ہے, آپ دیکھ لیں کیسے ہنستے ہوئے کہ اس طرح قومیں ترقی کرتی ہیں. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے کہ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, میں حکومت میں ہوں گا تو میں تمہاری گردن کاٹ دوں گا, تم آؤ گے تو میری گردن کاٹنا شروع ہو جاؤ گے. ہمیں اس مائنڈ سیٹ سے نکلنا ہے خدارا, اور یہ سویلینز کو ریئلائز کرنا ہے. ملٹری میں یہ ریئلائزیشن ہے, ہماری سویلین جو اسٹیبلشمنٹ ہے جس میں جوڈیشری آتی ہے, بیوروکریسی آتی ہے اور پولیٹیشینز آتے ہیں, خدارا اس بات کو سمجھیں, ورنہ آپ اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے اس ملک کو فردر تباہی کریں گے, اور اس ملک میں زندگی کو زیادہ سے مشکل تاری بنائیں گے. یہ بات سمجھنے کا وقت ہے. چلیں اب مارکیٹس پہ بات کر لیتے ہیں. مارکیٹس جو ہیں وہ بڑی انسرٹنٹی کا شکار ہے. پیچھے جو والیٹیلٹی رہی وہ سب نے دیکھی ہے, لیکن کل ایک فیڈرل ریزرو کے گورنر نے کہہ دیا کہ ہم شاید ریٹ کٹ دسمبر میں کر دیں, اس پہ مارکیٹ بڑی خوشی اور ایک دم کلائم کی. اسی طرح نیوز آئی کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ انویڈیا کو الاؤ کرنے لگی کہ وہ اپنی چپس چائنا میں بیچے, اس پہ بھی مارکیٹ سیلیبریٹ کیا, مارکیٹ میں ریلی ہوئی, اور آن دا ہول مارکیٹس جو ہیں وہ پازیٹیو نوٹ پہ اینڈ ہوئی. لیکن جو بھی ہے یہ نومبر کا منتھ جو ہے وہ مارکیٹس کے لیے کافی برا مہینہ رہا. اب مین چیز یہ ہے کہ 9-10 دسمبر کو فیڈرل ریزرو کی جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں ریٹ کٹ ہوتا ہے کہ نہیں. اب اس کا ہمیں کیسے اندازہ ہوگا؟ اب صرف اگلا ایک ہفتہ ہے, کیونکہ 1 دسمبر سے فیڈرل ریزرو کے گورنرز ویسے ہی ایک کوائٹ پیریڈ میں چلے جاتے ہیں جس میں کہ وہ کوئی کامنٹس نہیں کرتے. تو اگلا ایک ہفتہ یہ ہے جس میں ہمیں کلیئرٹی آئے گی, اور وہ کلیئرٹی بھی شاید نہ آئے کیونکہ فیڈرل ریزرو بہت زیادہ ڈیٹا ڈیپینڈنٹ ہے, اور کوئی ڈیٹا ریلیزز ہونے نہیں ہیں اگلے ہفتے. صرف جو ہے وہ رپورٹس آنی ہیں, جو جاب نمبرز آتے ہیں تھرسڈے کو, کہ پچھلے ایک ویک میں کیا پہ وہ ہوئے ہیں, لے آفس ہوئے ہیں, اور آن گوئنگ جو ہیں وہ جاب لیسنس کلیمز جو ہیں وہ کتنے ہیں. سو وہ ایک رپورٹ آنی ہے جو کہ بڑی اس کا امپیکٹ بڑا میڈیم سا ہوتا ہے, وہ اتنی ہائی امپیکٹ رپورٹ نہیں ہوتی. تو اس لیے ہمیں کلیئرٹی نہیں آ رہی کہ فیڈرل ریزرو جو ہے وہ ریٹ کٹ کرے گا کہ نہیں. میری رائے میں فیڈرل ریزرو ریٹ کٹ کرے گا, کیونکہ جو گورنرز ہیں ان کا بایاس زیادہ ریٹ کٹ کی طرف ہے, اور مارکیٹس بھی یہی ایکسپیکٹ کر رہی ہیں, اور اس لیے میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ اگلے ہفتے مارکیٹس جو ہیں وہ کلائم کریں گی, مارکیٹس ریلی کریں گی, اور مارکیٹ کے ساتھ ساتھ پھر بٹ کوائن بھی ریلی کرے گا. بٹ کوائن ریلی کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ گولڈ پرائسز جو ہیں وہ میرا خیال ہے ڈراپ کریں گی, آئل پرائسز بھی میرا خیال ہے ڈراپ کریں گی, کیونکہ یو ایس رشیا پیس ڈیل ہو رہی ہے, تو اس کی وجہ سے آئل پرائسز ڈراپ کریں گی. ریٹ کٹ اگر ہوگا تو یو ایس ڈالر جو ہے وہ ڈراپ کرے گا, وہ اس میں ریلی نہیں آئے گی. سو میری پریڈکشن یہ ہے کہ اگلے ہفتے مارکیٹس ریلی کریں گی, بٹ کوائن ریلی کرے گا, اور اس کے ساتھ باقی چیزیں جو ہیں یو ایس ڈالر, گولڈ اور آئل, یہ تینوں نیچے آئیں گی. میری پریڈکشن یہ ہے. ہم آپ کو انفارم رکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.